السلام علیکم فرینڈز، ہوپ فلی آپ سب خیریت سے ہوں گے. اٹس گاڈ گفٹیڈ اینڈ یو آر واچنگ آور چینل گاڈ گفٹیڈ وائس. آج ہم انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ سائیکالوجی آف ٹین ایج کیا ہوتی ہے. اس میں ہم نے کیا کیا کہ اس کے 4 ٹاپکس بنا لیے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے واٹ از ٹین ایج، پھر اس کے بعد ڈسکس کریں گے سائیکولوجیکل فیکٹس اباؤٹ ٹین ایج کے پرابلم کون سے ہوتے ہیں، اور ٹین ایج کے پرابلمز کے سولوشن کیا کیا ہو سکتے ہیں، ان کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو جڑے رہیے، یہ ویڈیو انتہائی اہم اور انتہائی خاص ہے، نہ صرف ان لوگوں کے لیے جو اس وقت ٹین ایج میں ہیں، بلکہ پیرنٹس کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ پیرنٹس کا بھی سمجھنا جو جاننا اپنے ٹین ایج کی سائیکالوجی کو بہت ضروری ہے، تاکہ وہ اپنی لائف کو جو ہے اچھے طریقے سے جی سکیں. تو یہ ویڈیو آپ کے لیے لائف چینجنگ ہونے والی ہے. جڑے رہیے، چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب. تو ٹین ایج بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ 13 سے لے کے 19 تک. یہ اس ایج میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹین ایجر ہیں. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ٹین ایجر ہے نہ وہ بچہ ہوتا ہے، نہ اس کو ہم اڈلٹ کہہ سکتے ہیں، بلکہ وہ درمیان میں ہے، ایک برج کا کام کرتی ہے. اور یہ والی جو ایج ہے، یہ جو ٹائم سپیم ہے، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر جو عادات جو ہے بچوں کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں، وہ لائف ٹائم جو ہے ان کے ساتھ رہتی ہیں. تو اس ٹائم پیریڈ میں نہ صرف ٹین ایجر کو بلکہ جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی جو ہے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سائیکولوجیکل فیکٹس جو ہیں وہ کون کون سے ہیں ٹین ایجر کے بارے میں. تو دوستو، ریسرچر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آلموسٹ 20% جو ٹین ایجرز ہیں جب وہ اپنی کالج لائف میں جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہی جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی کہ 2 آؤٹ آف 10 جو بچے ہیں وہ آلریڈی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ مارجن ہے کہ اتنے زیادہ بچے جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. اس کی بہت سی ریزنز ہیں، لیکن سائیکالوجی یہی کہتی ہے، سائیکولوجیکل ریسرچز یہ کہتے ہیں کہ 20% بچے جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں کالج لائف میں جانے سے پہلے ہی. نمبر 2، جو ٹین ایجر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ انسیکیور ہوتے ہیں. وہ ہر وقت انسیکیورٹی کی فیلنگز میں ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں، بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں. اس ایج کے جو بچے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ ریئیکشن جو ہے کرنے لگ جاتے ہیں. اس کو اگر ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں تو والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ایج میں جو بچے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ ابزارو کرتے ہیں. مطلب ابزارو، جب اوور سینسٹیو بچہ وہی ہوتا ہے نا جو ابزارو زیادہ کرے گا. اب ابزارو اچھی چیزیں بھی وہ کرے گا، بری چیزیں بھی کرے گا. تو اس لیے ہم نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو اچھا انوائرمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کریں، اور ٹین ایجر کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے انوائرمنٹ میں رہیں، کیونکہ یہ اس ایج میں سب سے زیادہ بچے جو ہیں وہ چیزوں کو، ارد گرد کی چیزوں کو، باتوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ وہ اچھی صحبت اختیار کریں. نمبر 3، یہ والا فیکٹ تو ہر ٹین ایجر کی جو ہے وہ دل کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش کوئی ایک دن پتہ نہیں کب آئے گا جب ہمارے والدین بھی ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں گے. نمبر 4، اس ایج میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو نیند بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے. اس کی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں، ہارمونل چینج ہو سکتے ہیں، فزیکل چینجنگ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اس ایج میں بچے جو ہے ان کو نیند بہت زیادہ آ رہی ہے، تو ان کو نیند کی ضرورت بھی ہوتی ہے ویسے اس ایج میں. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر آپ اسکولوں کے ٹائم جب بڑھا دیتے ہیں، خاص طور پہ سردیوں میں 8:30 یا 9 بجے اسکول یا کالجز لگ رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم بچے جو ہے وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ان کا موڈ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 5، جو ٹین ایجر ہیں وہ بہت جلدی ٹرسٹ کر لیتے ہیں، دوسرے بندے کی باتوں میں بہت جلدی آ جاتے ہیں. اور یہی ایک وجہ ہے کہ جس وجہ سے جو ہے وہ بچے ایموشنل ڈسٹربنس کا بعد میں شکار ہوتے ہیں جب ان کو ناکامی ہوتی ہے کسی بھی کام میں. تو لیکن یہ میرے خیال سے، میرا اوپینین یہ ہے کہ اس ایج میں اس طرح کے جو پرابلم بچوں کو آتے ہیں وہ ان کے آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک وہ چیزیں ایکسپیرینس نہیں کریں گے، وہ خود ارد گرد کی دنیا کو اچھے برے کی پہچان نہیں کریں گے، تو ان کے لیے لائف گزارنا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو. نمبر 6، کہ ٹین ایجر جو ہیں وہ بہت زیادہ رسک ٹیکر ہوتے ہیں، وہ رسک بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم ان کو اس کا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ میچور سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ سیکھ لیا ہے، اور جو ہم سوچ رہے ہیں وہ سب سے بہترین ہے، وہ سب سے ٹھیک ہے، باقی سب لوگ تو جو ہے وہ غلط سوچ رہے ہیں، یا ہماری بات کو وہ بودر نہیں کر رہے، سمجھ نہیں رہے. تو اسی وجہ سے وہ جو ہے جب اپنے ارد گرد کے سوشل سرکل میں ان کے ساتھ ٹین ایجر موجود ہیں تو وہ اور زیادہ رسک لے رہے ہوتے ہیں. نمبر 7، ٹین ایجر جو ہیں وہ بہت جلدی کسی بھی چیز سے obsessed ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو بہت جلدی لت لگ جاتی کسی بھی چیز کی، کسی بھی عادت کی. یہی ریزن ہے کہ اس ایج میں جو ہے
کئی بچے جو ہیں وہ اگر ان کی صحبت بری ہے تو وہ جو ہے کسی بھی گندی حرکت کا جو ہے وہ شکار ہو سکتی ہے، ان کی عادت بن جائے گی، جیسے کہ اسموکنگ ہے، ان کے فرینڈز برے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو گیمنگ ہے یا موبائل ایڈکشن ہے، سوشل میڈیا ایڈکشن ہے، وہ اسی ایج میں ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ بہت جلدی obsess ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز سے۔ تو اس میں بچوں کو خیال کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، والدین کو بھی اور ٹین ایجر کو بھی، کہ اپنی صحبت کو اچھا رکھیں، اپنے سوشل سرکل جو دوست ہیں وہ اچھے بنائیں، اور اپنی عادات جو ہیں وہ جتنی زیادہ اچھی کر سکیں، اچھی عادات جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کریں، اپنی ہابیز جو ہیں وہ بہترین کریں، تاکہ جو ہے وہ آنے والی لائف ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے۔ سو ویورز، اب تک ہم نے ڈسکس کیا کہ ٹین ایج کیا ہے اور اس کے بارے میں سائیکولوجیکل فیکٹس کو ڈسکس کیا۔ اب ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کی جانب جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس ایج میں جو بچے ہوتے ہیں ان کے پرابلمس کون سے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ان کے سولوشن بھی جو ہے وہ ڈسکس کیے جائیں گے۔ تو یہ انتہائی امپورٹنٹ پارٹ ہے، ناٹ فار ٹین ایجر بٹ فار پیرنٹس ٹو۔ تو یہ انتہائی امپورٹنٹ جو ہے وہ حصہ اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ بچوں کو اس ایج میں پرابلم آ رہی ہوتی ہے موڈ سوئنگز کی، کہ ان کے موڈ جو ہے وہ بہت جلدی چینج ہو رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کو ٹیگ بھی کیا جا رہا تھا، یہ تو بڑا موڈی ہے، یہ بڑا نکچڑا ہے، نکچڑی ہے، اس طرح۔ تو اس کے لیے کیا کریں کہ جب آپ کو موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے بچوں کے لیے کہ وہ رننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں، وہ جمپنگ کر سکتے ہیں، یا ان کو کوئی ایموشنل پرابلم ہے تو وہ کوشش کریں کہ شیئرنگ کریں، ارد گرد جو ان کے قریب لوگ ہیں ان کے ساتھ جو اپنا پرابلم شیئر کریں۔ اس کے علاوہ جو ہارمونل چینجز ہے اس کی وجہ سے بچوں کو بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ لڑکی ہیں تو ان کے اندر ایسٹروجن، یا جو لڑکے ہیں ان کے اندر ٹیسٹوسٹیرون جو ہارمون ہے وہ بہت زیادہ اس کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بچوں کے اندر جو ہے وہ اپوزٹ جینڈر کے لیے جو کشش اور اٹریکشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ ڈاؤٹ نہیں ہے کسی کو بھی۔ تو کشش جو اٹریکشن جو ہے اپوزٹ جینڈر کے لیے وہ حقیقی ہے، ہونی چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے، پرابلم کیا ہوتا ہے کہ اس ایج میں بچوں کے پاس نالج جو ہے اس چیز کے بارے میں بہت کم ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور بہت سی پرابلم کا جو ہے ان کو پھر بعد میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ان کے فزیکل انٹیمیسی ہو گئی ہے تو اب اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، کس سے وہ ڈسکس کریں، کس سے وہ شیئر کریں، تو بہت زیادہ ان کو جو ہے پرابلم ہوتی ہے۔ اب اس چیز کو کیسے جو ہے اس انرجی کو، یہ جو ہارمونل چینجنگ کی وجہ سے آپ کے اندر انرجی آ رہی ہے، اس کو آپ کیسے جو ہے وہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں اس کی ڈائریکشن۔ تو آپ کیا کریں، اس انرجی کو آپ اپنی اسٹڈی میں یوٹیلائز کریں، اپنے ٹیلنٹ کے اندر یوٹیلائز کریں۔ کوئی سپورٹس اگر کسی کے شوقین ہیں، آپ کسی بھی کھیل گئے تو اس گیم کے اندر جو ہے وہ آپ یوٹیلائز کریں۔ جب آپ اس انرجی کو، جو آپ کی ہارمونل چینجنگ کی وجہ سے انرجی آ رہی ہے، اس کو آپ ڈائیورٹ کریں گے تو آپ دیکھیں کہ آنے والی زندگی جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ تو یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو فزیکل چینجز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بچوں کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں اور ایکسرسائز جو ہے وہ زیادہ بہتر کریں۔ جتنی زیادہ آپ ایکسرسائز میں انڈلج ہوں گے، جتنا زیادہ آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں گے، اتنا زیادہ جو ہے آپ ان پرابلم سے جو ہے وہ آپ کی جان چھوٹی رہے گی۔ اس میں کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ہے وہ میٹھی چیزیں، اس کے علاوہ جو تلی ہوئی اور چٹپٹی چیزیں ہیں ان سے اوائڈ کریں، تاکہ آپ لوگ جو ہے فزیکل چینجنگ کے اندر جو آپ کو پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں کہ ویٹ گین کر رہے ہیں یا ویٹ بہت زیادہ لوز کر رہے ہیں یا پمپلز نکل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے ان سے آپ جو ہے وہ بچ سکتے ہیں اگر آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور ایکسرسائز اچھے طریقے سے کرتے رہیں۔ تو اس کے علاوہ ٹین ایجرز کو چاہیے کہ وہ اپنی پبرٹی کو کنٹرول کریں۔ اب ان کی پبرٹی کو کنٹرول کرنا جو ہے، یہ جو چڑھتی جوانی ہے، اس کو کنٹرول کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اب جس میں فزیکل چینجنگ میں اور بھی کیا چیزیں آئی تھی کہ آپ کی آواز چینج ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، یا کچھ بچوں کو جو ہے وہ باڈی پارٹس جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ بچے کسی بھی بری صحبت کا جو ہے یا بری عادات کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کو اس بری عادت کی لت لگ جاتی ہے۔ تو کوشش کریں دوستوں، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ٹین ایج کی آپ کی عادتیں ہیں یہ آپ کے ساتھ عمر بھر چلتی ہیں، یہ ایک نفسیاتی فیکٹ ہے۔ تو اگر آپ خدا نخواستہ آپ خود ٹین ایجر ہیں یا پیرنٹس یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے بچے جو ہے وہ کسی بری عادت کا شکار ہے، تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کی عادات جو ہے وہ ڈائیورٹ کروائیں، اس کی انرجی کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کروائیں کہ وہ اپنی اچھی عادات کی طرف جو ہے وہ لگائے، اپنے ہابیز جو ہے وہ بہتر کرے، تاکہ یہ والی عادتیں جو ہیں، اگر ٹین ایج کے اندر اس نے اپنی عادتیں ٹھیک نہ کی تو آنے والی لائف اس کے لیے پرابلمٹک ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ۔ تو اس لیے اس ٹین ایج کے اندر آپ نے خود کو کنٹرول کرنا ہے بچوں، اور جب آپ اس ٹین ایج میں اپنے اوپر کنٹرول کر لیں گے، اپنی پبرٹی کو کنٹرول کر لیں گے، اپنی انرجی کو جو ہے وہ مثبت وے میں جو ہے وہ یوٹیلائز کر رہے ہوں گے،
تو یقینی طور پہ آنے والی لائف جو ہے وہ آپ کے لیے بہت پرسکون ہوگی۔ بہت سے بچے جو ہیں وہ اپنی فزیکل اپیرنس کو لے کے بہت زیادہ جو ہے وہ سینسٹیو ہوتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو بچوں دیکھیں، یہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ کسی کی ناک بڑی ہے، چھوٹی ہے، آنکھیں موٹی ہیں، چھوٹی ہیں، قد چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کلر کسی کا فیئر ہے یا ڈارک ہے، یہ سب چیزیں تو ہمارے بس میں نہیں ہیں۔ تو اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو ڈائیورٹ کریں اور سمجھائیں اپنے آپ کو یہ بات کہ یہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ آپ اپنی لائف اپنی مرضی سے جئیں۔ یہ جو دنیا ہے یہ اٹس فل آف فیکنس، یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ جو ہیں، جیسے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے قدرت نے آپ کو بنایا ہے اس کو انجوائے کریں اور اپنے ٹیلنٹ کو جانیں۔ اس ایج میں آپ اپنی اس انرجی کو، یہ جو آپ پریشان رہتے ہیں، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے پیشن کو پہچانیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا ابھی سے سٹارٹ۔ اس کے علاوہ اس ایج میں بچوں کو جتنے بھی ایموشنل پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کو ڈسکس کس سے کرنا ہوتا ہے، کاؤنسلنگ کس سے کروائیں۔ تو انتہائی ضروری ہے کہ ان کے قریب جو کاؤنسلر موجود ہوتے ہیں وہ ان کے سب سے بڑے کاؤنسلر ان کے پیرنٹس، بچوں کے لیے جو لڑکے ہیں ان کے لیے ان کے باپ، والد یا بڑا بھائی، اور جو لڑکی ہیں ان کے لیے جو ہے والدین میں سے والدہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، یا بڑی بہن۔ اس کے علاوہ ٹیچرز کے ساتھ بھی جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے پرابلم۔ کوشش کریں کہ اپنے جو ہم عمر لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈسکس نہ کریں اپنے پرابلم جتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی نالج اتنا ہی ہوگا جتنا آپ کے پاس ہے۔ ہوپ فلی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں۔ تھینک یو سو مچ۔